الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کی تھی۔ تورات کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پس جو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے اور حضرت ابراہیم اسی کی ملت کے تابع داری کرو اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا جس میں تاریخ اسلام تفصیل سے بیان فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں جو لوگ مخالف تھے وہ اہل کتاب تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے زور سے تبلیغ فرمائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم اہل کتاب بنتے ہو، کتاب کے ماننے والے بنتے ہو، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اولاد بنتے ہو، ان کے تابع دار بنتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر چل رہے ہو، لیکن تم تو دین سے بہت دور چلے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کہ جن کی اولاد اور تابع دار ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو شرک کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ اس جہاد میں انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ وہ ایک ہی تعلیم تم کو دیتے رہے کہ تمہارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، لیکن تم ان کی تعلیم کو بھول چکے ہو، تم تو شرک کرتے ہو، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہو، اپنی خواہشات نفسانی کی تابع داری کرتے ہو، اپنے لالچ اور طمع کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تحریف کرتے ہو۔ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہو کہ تمہاری ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، جس کی تابع داری کا وعدہ تمہارے رسولوں نے تم سے لیا، جس کی اطاعت کا وعدہ تمہارے رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، تم اسی کی مخالفت کرتے ہو جو تمہیں یہ دین سکھانے آیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، لیکن تم اس میں تحریف بھی کرتے ہو، تبدیلیاں بھی کرتے ہو، اور یہ سب اپنے لالچ کے لیے کرتے ہو، اور کہتے یہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے نہیں ہوتے کہ کسی دنیاوی طمع یا لالچ کے لیے، خوف یا محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، جانیں بھی خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی قربان کرتے ہیں، اولادیں بھی قربان کرتے ہیں، وطن بھی قربان کرتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، اور تم تو دین کو دنیاوی لالچ پر قربان کر رہے ہو۔ یہ دین نہیں ہے، تم توبہ کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس کی اطاعت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت اور تبلیغ پر وہ بجائے ماننے کے اور زیادہ سیکھ پا ہو گئے۔
انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور سارے پیغمبروں پر جو چیزیں حرام چلی آ رہی تھیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تابع دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ماتحت ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ارشاد پاک نازل ہوا کہ تم غلط کہتے ہو۔ یہ تمام چیزیں اس وقت حرام نہیں تھیں۔ حضرت نوح جب اپنے چند تابع داروں کے ساتھ کشتی سے نکلے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی حلال تھیں اور تورات سے پہلے یہ ساری چیزیں حلال تھیں۔ اگر تمہیں شک ہے تو تورات لے آؤ اور اس کو پڑھو۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے کہ اسرائیل نے یہ خود انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا تھا۔ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعا کی کہ اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو میں اپنی سب سے محبوب غذا کو چھوڑ دوں گا۔ ان کی بیماری دور ہوئی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا، اور پھر ان کی اولاد نے اسی طرح اس کو اپنے اوپر بند رکھا اور نہ کھایا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 12 بیٹے صحیح سلامت ہوں اور مجھ میں چلنے کی طاقت ہو اور میں بیت المقدس تک جا سکوں تو میں ایک بیٹے کو بیت المقدس میں جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام راستے میں تھے تو ایک فرشتہ انہیں ملا جس نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کروں گا، تو انہوں نے کشتی کی۔ کوئی کسی کو گرا نہ سکا، لیکن فرشتے نے حضرت یعقوب کو زور سے جھنجھوڑا تو ان کے ٹانگوں کی رگوں میں درد پیدا ہو گیا اور انہیں عرق النساء کی بیماری ہو گئی۔ وہ ہل جل نہیں سکتے تھے۔ اس وقت فرشتے نے آپ کو بتایا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے آپ کو گرایا نہیں، جبکہ میں گرا سکتا تھا، جھنجھوڑا صرف اس لیے کہ آپ کو درد ہو جائے، اور آپ نے جو نظر مانی ہے اس کی آپ کو معافی ہو جائے کہ آپ چل کر بیت المقدس نہیں جا سکتے۔ اب آپ کو یہ معاف ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو میں اپنی محبوب غذا چھوڑ دوں گا۔ چانچہ وہ بیماری دور ہوئی تو آپ نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری تورات میں موجود ہیں، اسے لاؤ اور پڑھ کر دیکھو۔ باقی چیزیں جو تم پر حرام ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں کہ یہود جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ جوں جوں غلطیاں اور گناہ کرتے جاتے تھے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا یہ حرام ہوتی تھیں، جس طرح کے مختلف قسم کی چربیاں یا ناخنوں والے پرندے یا ہفتے کے روز کا شکار۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ تم تورات لے آؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں تو حلال تھیں، تو چونکہ ان کو معلوم تھا کہ تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اس لیے وہ نہ لائے اور ساتھ وہ ایمان بھی نہ لائے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ تمام واقعات بتا دیے جو ان کے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے جن سے وہ واقف بھی تھے، اور پھر جب انکار کی کوئی وجہ بھی ان کے پاس نہ رہی
یہ یقین بھی ہو گیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، اس پر ایمان لانا نجات کا ذریعہ ہے، تو پھر وہ کیوں ایمان نہ لائے؟ بات یہی ہوئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان کے سینے شیطان کے قبضے کی وجہ سے سیاہ تھے، ان کی حالت ان الٹے برتنوں کی طرح تھی جن میں کوئی چیز ڈالی جائے تو باہر آ جاتی ہے، یا چکنے پتھر کی طرح کہ جس پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، جس کو اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگتی ہے، ایسی ان کی حالت تھی، اور یہ ان کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کر سکے اور نجات کا راستہ چھوڑ کر الٹا تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کی اس بیماری کی دوا صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اگر ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی تو ان کے سینوں کی یہ حالت نہ ہوتی، یعنی چکنے پتھر یا الٹے برتن کی طرح، اور اس طرح سیاہ نہ ہوتے، بلکہ ان کے دل و دماغ منور ہوتے، اور جو ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنتے تو فوراً ایمان لے آتے اور سلامتی ایمان سے اپنی زندگی گزارتے۔ انہی یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور اسی طرح حضرت سلیمان فارسی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ارشاد سنا تو فوراً سلام لے آئے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو کر ساری زندگی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزار دی۔ سامعین کرام، ثابت یہ ہوا کہ علم سے یا اور کسی وجہ سے یا کسی نیکی سے یا اچھائی سے انسان ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ایماندار وہی ہوتا ہے اور اسی کے سینے میں ایمان ٹھہرتا ہے، اسی کے سینے میں اسلام ہوتا ہے کہ جس کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہوں اور اسے اچھائی اور برائی میں تمیز ہو، اسی بنا پر وہ دنیا اور اہل دنیا سے نفرت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور اس کا ہر عمل خدا کے حکم کے مطابق ہو، وہی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار کر دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرتا ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اپنے سینوں کو پاک صاف کرو، اور دل کی صفائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ بتایا ہے وہ اس کی یاد ہے، اور یہی اس محفل کی غرض ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو ان کے اندر زنگ ہے، جو سیاہی ہے، وہ دور ہو جائے، سینے پاک ہو جائیں، اور اسی طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں لے کر یہاں سے لوٹیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔